اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ سیرت کلاس میں الحمدللہ کل ہم نے ہجرت حبشہ، جو پہلی ہجرت تھی، مسلمانوں نے ٹوٹل 3 ہجرتیں کی ہیں۔ 2 حبشہ کی طرف کی ہیں اور ایک مدینہ المنورہ کی طرف کی ہیں۔ تو پہلی ہجرت جو ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس کا کل تذکرہ آیا تھا، اور اس کی من میں کچھ بات رہ گئی تھی کہ اس کے واپسی کے اسباب کیا تھے، وہ کچھ رہ گئی تھی، اور کچھ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نقشے کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا خاکہ، کہ مسلمان کیسے کہاں سے نکلے تھے اور کہاں پہنچے تھے، اور یہ سفر کیسا تھا، اور اس میں ساری ترتیب کیا تھی بہرحال۔ اور جو وہاں پہ حبشہ کے اندر معاملات ہوئے انشاءاللہ، وہ تو کل آگے تھے، لیکن آج کو اس کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ بات تھوڑی بہت رہ گئی تھی، وہ آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہجرت حبشہ جو اولا، جو پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس میں کم و بیش 11 مرد تھے اور 5 خواتین تھیں، جس میں کچھ معروف نام ہم نے کل دیکھے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جو داماد رسول بھی ہیں اور خلیفہ سوم بھی ہیں، تو وہ اس ہجرت میں شرکت کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی اہلیہ تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ تو یہ مقدس جو جوڑا تھا، یہ اس سفر میں، ہجرت کے اس سفر میں ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ باقی کل افراد جو تھے وہ 11 مرد تھے اور 5 خواتین تھیں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکہ المکرمہ کا علاقہ ہے۔ اس مکہ المکرمہ کے علاقے سے مسلمانوں نے جب کفار نے ان کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری رکھا، اور مسلمان جو تھے وہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے رہتے تھے اس حوالے سے۔ تو جب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ہجرت کر لیں۔ تو مسلمانوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ ہم جو ہے وہ کس طرف ہجرت کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو ان کو یہ فرمایا کہ تفرقوا فی الارض، کے زمین میں پھیل جاؤ۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے جب یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ارشاد فرمایا ہا ہونا، حبشہ کی طرف ارشاد فرمایا، ہا ہونا، اس طرف یعنی حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو اس سرزمین کو اس لیے جو ہے وہ یہاں مسلمانوں نے ہجرت کی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جب یہاں پہ ہجرت کرنے کی پلاننگ بنائی، تو ان میں جن لوگوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ذات سفر باندھا، اور پیدل جو تھے وہ مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ اس جدہ کی بندرگاہ کہلاتی ہے، یہ شعیبہ کے نام سے یہ پوائنٹ ہے، تو اس شعیبہ کے پاس آئے، اور یہاں پہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر یہاں پہ 2 کشتیاں تھیں جو موجود تھیں، جو حبشہ کی طرف جا رہی تھیں۔ کیونکہ جب یہ لوگ نکلے ہیں یہاں سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے لیے، تو کفار تو ویسے ہی بڑا تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، اور وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ ان کو مزید پہنچائیں۔ تو مسلمانوں نے کمال پلاننگ سے جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے رخت سفر باندھا، اور بہت خاموشی سے جو ہے وہ جب اس جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے، تو اس پہنچنے کے قریب قریش کو پتہ لگ گیا کہ یہاں سے کچھ لوگ ہیں مسلمان جو بے دین ہو گئے ہیں ان کے خیال سے، اور وہ یہاں سے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کسی اور سرزمین کی تلاش میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو وہ فوراً ان کے پیچھے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر یہاں پہ 2 کشتیاں تھیں اس بندرگاہ کے اوپر، شعیبہ کے اوپر، جہاں جو کہ بالکل تیار تھیں حبشہ جانے کے لیے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پہ کچھ رقم ان کو ادا کی، کشتی والوں کو 5 درہم کے قریب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو 5 5 درہم سب نے ادا کیے، اور اس کشتیوں میں بیٹھے، اور اس کشتیوں سے پھر وہ جو ہے وہ اس ساحل کو خیر بات سہا انہوں نے شعیبہ کو، اور یہ سفر جو ریڈ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہوتے ہوئے، یہ مسوا کا علاقہ ہے۔ یہ مسوا کے علاقہ جو ہے یہ آج، اگر آپ آج کل کا نقشہ دیکھیں، دنیا کا جغرافیہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ آج کل ایک ملک ہے ایریٹیریا کے نام سے۔ تو ایریٹیریا کا یہ علاقہ ہے مسوا، جو ان کے پورٹ سٹی ہے، بندرگاہ ہے۔ اور جس طرح ہم نے کل دیکھا تھا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو حبشہ تھا اس دور میں، وہ آج کل کے جغرافی اعتبار سے سوڈان، ایریٹیریا اور ایتھوپیا، یہ 3 ملکوں پر مشتمل حبشہ کا ملک ہوا کرتا تھا اس دور میں۔ آج یہ 3 ملک ہیں، سوڈان الگ ملک ہے، ایریٹیریا الگ ملک ہے، اور جو ایتھوپیا ہے الگ ملک ہے۔ بہرحال یہ ایریٹیریا کا علاقہ ہے موجودہ، جو اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو یہ اس کا پورٹ سٹی ہے۔ یہاں مسلمانوں نے اپنا جو ہے یہاں پر اترے کشتیوں سے، اور یہاں سے پھر یہ اکسوم کا علاقہ ہے، یہ آج بھی موجود ہے، یہ ایتھوپیا کے اندر ہے علاقہ، اکسوم شہر ہے ان کا، آج بھی ہے۔
تو یہ اکسوم کے علاقے میں تقریباً یہ سفر اگر آپ گوگل میپ سے آج دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 250-300 کلومیٹر بنتا ہے آج کل کے اعتبار سے، لیکن اس دور میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 کلومیٹر کا راستہ تھا جو کہ مسلمانوں نے پھر یہاں پر سواریوں سے طے کیا یا پیدل طے کیا۔ تو یہ اکسوم کے علاقے میں جو ہے یہ جو اس وقت کا حبشہ تھا وہاں پر مسلمان جو تھے وہ پہنچے، اور یہاں پر پھر نجاشی کی حکومت تھی جو یہاں کا بادشاہ تھا، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے بہت انصاف پسند ہے، عادل ہے، اور وہاں پہ لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے تم لوگ حبشہ چلے جاؤ۔ تو یہاں پر مسلمان جو ہے وہ رجب کے 5 نبوی کا یہ واقعہ ہے، یعنی نبوت کے اعلان کے 5ویں سال یہ ہجرت ہوئی ہے، اور رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رجب کے بعد تقریباً 3 سے 4 مہینے مسلمانوں نے حبشہ میں قیام کیا ہے، یعنی رمضان شوال تک، اور شوال میں پھر مسلمان واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ اور اس واپسی کے جو اسباب کیا تھے اس پہ انشاءاللہ کل بات رہ گئی تھی، تو وہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے اس پہ۔ پہلی جو ہجرت ہے اس کی واپسی کے اسباب کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ 3 طرح کے جو ہے وہ واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ بااثر شخصیات تھیں مکہ المکرمہ کے اندر۔ تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کی خبریں جب حبشہ میں پہنچی تو وہاں کے مسلمانوں نے بڑا سوکھا سانس لیا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے بہت ایک خوشخبری سمجھا، اور انہوں نے کیونکہ اس کے بعد ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان علی اعلان بیت اللہ میں جا کر عبادت کیا کرتے، پہلے دار ارقم میں کرتے تھے عبادت، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کر عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ بھی آپ کے جو قوم ہے وہ ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آج کے بعد اب میں دیکھتا ہوں ہمیں کون روکتا ہے، اور ہم چلتے ہیں اور عبادت کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کی 2 قطاریں بنی، جس میں ایک قطار میں لیڈ کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے مسلمانوں کی پوری جماعت تھی، اور ایک اور جماعت بنی جس کی قطار میں سب سے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس قطار کو۔ تو 2 قطاروں کے اندر مسلمان جو ہے دار ارقم سے نکلے ہیں، اور بیت اللہ کے صحن میں جب پہنچے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے علی اعلان پھر سب کے سامنے جو ہے وہ کلم کلا جو ہے وہ عبادت اپنی کرنا جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ خبریں جب پہنچی ہیں ان لوگوں کو جو کہ حبشہ میں تھے، تو انہوں نے اس بات کو یہ گمان کیا، سمجھا کہ اب ہمارے لیے راستہ کیونکہ کھل چکا ہے اور ہم واپس اپنے سرزمین پہ واپس آ سکتے ہیں، تو گویا انہوں نے سفر باندھا اور حبشہ کی طرف واپس آ گئے۔ لیکن جب واپس پہنچے ہیں تو ان کی خبر اس طرح سے اتنی زیادہ صحیح ثابت اس طرح نہیں ہوئی کہ بے شک یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی جو کفار تھے ان کی ایذا رسانیاں تھیں وہ ختم نہیں ہوئی تھیں، وہ کم نہیں ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کے انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ حالات ہیں اور یہ خبر غلط ہے کہ مکے میں ماحول بدل چکا ہے، تو اب یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، سخت کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کریں، اب پیچھے سے ہم آ گئے ہیں پھر دوبارہ کیا کریں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، ان میں سے کچھ تو واپس چلے گئے اور کچھ نے چھپ چھپا کر کسی نہ کسی کی جو پناہ تھی وہ لی اور پھر مکہ میں آ کر جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے ہجرت سے حبشہ سے واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ مکے کے ایک ان کو خبر یہ پہنچی کہ مکے کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک خبر یہ پھیلائی گئی کہ مکے کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ یہ خبر سن کر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں واپس آ گئے۔ بہرحال یہ خبر تو غلط تھی۔ اور ایک واقعہ اور لکھا ہے کتابوں میں واقعہ غرانیق کے نام سے، جو کل میں نے ذکر کیا تھا کہ واقعہ غرانیق ہے، بہرحال بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور یہ واقعہ ایک جھوٹ ہے، من گڑت چیز پھیلائی گئی ہے۔ بہرحال اس واقعے کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی، میں نے کل بات کی تھی، آج میں اس کو تھوڑی سی بات اور کروں گا۔ یہ واقعہ غرانیق آپ کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی۔ سورہ نجم آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی صورت ہے، اور نبی علیہ السلام اس کی جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور اس جیسے سورہ نجم ہے اس کا جو ایک پورا ربط ہے، اس کا جو انداز ہے تلاوت کا، جیسے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تو یہ ایک ربط ہے جو اس صورت کا چلتا جاتا ہے. اور جب نبی علیہ السلام پہنچے اس آیت کے اوپر افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جب آخری رکوع سے پہلے کچھ آیات کی طرف پہنچے تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو لوگوں نے جو ایک غلط جھوٹ گھڑا وہ یہ گھڑا کہ اس کے بعد، اچھا پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جھوٹ کیا گھڑا. جب یہ پوری صورت نبی الاسلام اس ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں تو آخری آیت پر جب پہنچے جو آیت سجدہ بھی ہے، تو اس آیت سجدہ پہ پہنچ کر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا. تو جب یہ سجدہ کیا تو ایسا ایک پورا ایک ربط بن گیا وہاں پہ، ایسا ایک ماحول بن گیا حرم کے اندر کہ جو کفار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے میں چلے گئے. تو جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو سجدے کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں کہ ہم نے سجدہ کر لیا. تو اس پر انہوں نے جھوٹ یہ گڑا کہ نبی علیہ السلام نے گویا یہ آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت کیا ہے جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ آیت بنائی اسی طرز کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ آیتوں کا طرز بتایا ہے سورۃ النجم کا. اس میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ہے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہ یہ خوبصورت جو غرانیق ہیں یعنی کہ ان کے جو بت ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی مقدس بت ہیں ہمارے غرانیق جو ہیں، اور یقیناً ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی، اور یہ امید ہے ہمیں کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ آیات پڑھی، ان آیات کو سن کر ہم نے سجدہ کیا. ہم نے اور کسی بات پر سجدہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو یہ اس بات پر سجدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بتوں کی تعریف کی العیاذ باللہ. تو یہ انہوں نے جھوٹ گڑا اس بات کے اوپر. تو کہتے ہیں ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے. تو جب یہ سجدے کی خبر مکے میں پھیلی خوب کہ بھائی سب نے سجدہ کیا ہے، تو یہ خبر حبشہ میں بھی پہنچی ان لوگوں کے پاس، اور وہ یہ سمجھے کہ سارے مسلمان ہو گئے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ واپس آ گئے. بہرحال یہ جو واقعہ غرانیق کے نام سے ہے، یہ واقعہ سیرت نگاروں نے اس کی صحت پر کلام کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ اس بات کی تفصیل تھی. بہرحال اس کے بعد جب مسلمان جو ہے وہ واپس آ گئے تو اس کے بعد دوبارہ مسلمان جو ہے وہ تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں، اور اس طرح سے ان کے حالات تھے اور اس پر ان کا جو ہے وہ معاملات چلتے رہے. تو اس کے بعد دوبارہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اور اس ہجرت میں تقریباً 83 مرد تھے اور 18 کے قریب عورتیں تھیں. اس میں کچھ نہ کچھ فگر جو ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کچھ سیرت نگاروں نے 84 مرد بھی لکھے ہیں، کچھ نے 19 عورتیں بھی لکھی ہیں. بہرحال ایک جو مضبوط فگر ہے وہ 83 مردوں کا ہے اور 18 عورتوں کا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ ہجرت کی، جو کہ ہجرت حبشہ ثانیہ کہلاتی ہے. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان اب طاقتور ہو گئے ہیں اور اسلام کی شان و شوکت مضبوط ہو گئی ہے. لیکن بہرحال مشرکین نے بھی اپنا پورا زور لگایا، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیتے ہوں. اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ مسلمان دوبارہ مجبور ہو گئے کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف. جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، 83 مرد اور 18 کے قریب عورتیں تھیں، تو قریش کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک بیرون ملک جا کر سکون سے رہیں اور جو ہے وہ ہم یہاں پر ان کو بیٹھا دیکھتے رہیں، اس پر ہم مطمئن رہیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیسے ان مسلمانوں کو جو کہ حبشہ جا چکے ہیں ان کو کس طرح سے واپس لایا جائے وہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک چال چلی، اور یہ چال چلی کہ انہوں نے قریش میں سے دو بہت اہم لوگوں کو، جو کہ نہایت یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ سفارتکار قسم کے لوگ، جو کہ بیرون ملک سفارتکاری کو بہت اچھا جانتے تھے، فورن آفس کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سمجھتے تھے، جن میں ایک نام تھا عمر بن العاص کا. عمر بن العاص یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، لیکن بہرحال اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. اور عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دو حضرات تھے جن کو جو ہے وہ کفار نے، قریش مکہ نے جو ہے وہ بھیجا حبشہ کی طرف کہ یہ جا کر وہاں پر جا کر جو حکمران ہے نجاشی اس سے بات کرے اور اس کو یہ پورا بتائے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو کہ آپ کی طرف آ گئے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اس سے پہلے جیسے میں آپ کو ان کا قصہ بتاؤں کہ یہ وہاں گئے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہجرت حبشہ میں جو دوسری ہجرت ہوئی ہے اس میں کچھ معروف نام کیا کیا تھے. جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، یہ اس ہجرت میں شامل تھے. اور ان کی اہلیہ اسما بنت عمیس
یہ بھی اس ہجرت کے سفر میں ان کے شان بشانہ تھیں، اور اس سفر کے اندر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ کے اندر ہی ولادت ہوئی، جو ان کے بیٹے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو حذیفہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ہجرت میں بھی یہ شامل تھے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہجرتیں جو ہیں وہ حبشہ کی طرف کی ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے اندر۔ بہرحال قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ حبشہ ایک وفد بھیجا جائے گا کہ یہ ہمارے جو ملک سے، ہمارے جو شہر سے، مکہ سے لوٹ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں واپس لوٹایا جائے، اور اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے نجاشی سے۔ اب یہ جو قریش کے لوگ تھے نا، بڑے سمجھدار تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ ساری اس فورن جو معاملات تھے ان کو بڑا، ان کی باریکیوں کو بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ بہترین دو لوگ تیار کیے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نام ہے عمر بن العاص کا، اور ایک نام ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ کا۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی جو یہ سکلز تھی نا، یہ جو فورن سکلز تھیں فورن آفس کی، یہ بعد میں ان کی ذہانت اور ان کی سیاست سے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق خاص بھی تھے۔ جب آپ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، تو یہ ان کے رفیق خاص بھی تھے۔ اور ان کے دوسرے ساتھی جو تھے وہ اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ تو یہ دونوں حضرات بہرحال جو ہے وہ قریش کی طرف سے وفد کے طور پر جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں آئے، اور نجاشی کے دربار میں آنے سے پہلے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم نے نجاشی سے کیسے بات کرنی ہے، اور کن آداب کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، یہ پوری ترتیب وہ بڑے اس پہ ورکنگ کر کے آئے تھے، اور اپنے ساتھ بہت قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ سفر کیا حبشہ کی طرف، اور وہاں پر ان کے وزراء کے لیے، ان کے پادریوں کے لیے، اور نجاشی کے لیے بہت سارے قیمتی تحفے خریدے۔ اور اس نجاشی سے ملنے سے پہلے انہوں نے سیٹنگ کی، ان کے پادریوں سے جا کر ملے، ان کو اپنے اعتماد میں لیا، اور پھر جو ہے وہ ان کے وزراء سے ملے اور ان کو اعتماد میں لیا، اور اس سے میٹنگ ٹائم سیٹ کیا کہ ہمیں نجاشی سے ہماری ملاقات کرواؤ، ہم نے ان سے بات کرنی ہے، اور بہت قیمتی تحفے جو ہے وہ لے کر گئے۔ اور انہوں نے پورے پہلے پلاننگ کر لی، ان کے وزراء سے کہا کہ بھائی ہمارے کچھ نادان قسم کے لوگ ہیں جو کہ ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں، اور عیسائی بھی نہیں ہوئے، نہ آپ کا دین اختیار کیا ہے، نہ ہمارا دین اختیار کیا ہے، ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے، اور نہ آپ کا دین۔ اب آپ کو پتا ہے کہ حبشہ میں جو حکومت تھی، ان کا جو دین تھا وہ نصرانی تھے، عیسائیت ان کا مذہب تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ لوگ عیسائی ہوئے ہیں، نہ یہ ہمارے دین پر ہیں، یہ ایک نئے دین کے اوپر ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، پوری ایک پلاننگ بنائی کہ تاکہ ان کے دل میں نفرت کا بیج بویا جائے، اور تاکہ جب ہم بات کریں ان کو ہمارے حوالے کرنے کی تو یہ فوراً ہمیں حوالے کر دیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جا کر پادریوں سے اور وہاں کے وزراء سے کہا کہ ایسے لوگ ہمارے آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور ایک نیا دین اختیار کر لیا انہوں نے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں ان کو جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم بادشاہ سے اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا، انہوں نے پوری پلاننگ یہ کی کہ ہم بادشاہ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، اور آپ جو یعنی کہ یہ وزراء جو ہیں اور جو پادری ہیں وہ سفارش کریں نجاشی سے کہ نجاشی جو ہے وہ ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو گویا انہوں نے ان کو بھی اپنے جو ہے وہ ہم نوا اور ہم پیالہ بنا لیا، ان کے وزراء کو بھی۔ اور یہ ایک اور بھی پلاننگ انہوں نے کی کہ انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا نجاشی کے دربار میں جانے سے پہلے پہلے، اور یہ اس امید میں تھے کہ نجاشی ان سے کوئی سوال نہ کرے، جیسے ہی اپنی بات رکھیں نجاشی ان کو فوراً جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے ان کے حوالے کر دے، اور کسی قسم کا ان سے کوئی مکالمہ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ بہرحال جب یہ پہنچے ہیں نجاشی کے دربار میں، تو یہ بڑے حیران ہوئے جب انہوں نے نجاشی سے پوری بات رکھی کہ اس طرح سے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ بہک گئے ہیں اور نیا دین اختیار کر لیا ہے اور آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ نے جب ان کی بات سنی، اس کے بعد کیا ہوا کہ درباریوں نے بھی فوراً، پوری پلاننگ تھی نا، درباریوں نے بھی فوراً پوری تائید کر دی کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ فوراً ان کو ان کے حوالے کریں۔ لیکن نجاشی نے کیا کہ نجاشی کو اس بات پر غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ان لوگوں کی بات کو سنے بغیر کیسے ان کو آپ کے حوالے کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر وہ میرے ملک میں آئے ہیں، کہیں نہیں گئے، وہ میرے ملک میں اگر سیاسی پناہ لینے آئے ہیں یا پناہ لینے آئے ہیں، میں ان کو کیسے جو ہے وہ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں؟ میں ہرگز ہرگز ان کو آپ کے حوالے تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ میں خود ان سے کچھ بات نہ کر لوں، جب تک میں خود ان سے کچھ پوچھ نہ لوں، میں ان سے اپنی تسلی نہ کر لوں، تب تک میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یہی وہ اندیشہ تھا جس سے وہ لوگ ڈر رہے تھے
یہی ساری پلاننگ تھی کہ نجاشی کسی قسم کا ان سے سوال نہ کرے، کیونکہ انہوں نے جب اپنا مدعا بیان کیا اور نجاشی کو سمجھ میں آ گیا ان کا مدعا، تو پھر نجاشی کو کبھی ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ بہرحال وہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ نجاشی نے ان سے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو بلاؤ، اپنے ایک صاحب کو کہا، آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کے لاؤ، کون لوگ ہیں جو میرے ملک میں آئے ہیں، ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ، میں نے ان سے بات کرنی ہے، ان سے سارا میں نے معاملے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو بہرحال وہ جب دربار میں ان کو جو ہے وہ بلایا گیا، تو اچھا، اس پر نجاشی نے، جو میں نے یہ سلائیڈ میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ وزراء نے گزارش کی جب ہم نجاشی کے دربار میں بات پیش کریں تو ہماری تائید کریں، اور جب انہوں نے تائید کی تو نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے پوری بات رکھی، عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اور عمر بن العاص نے، تو نجاشی نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں ان کی بات کو سنے بغیر ہرگز ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے آدمی بھیجا نجاشی نے کہ جاؤ بلا کے لاؤ ان لوگوں کو کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، اور قاصد جب صحابہ کے پاس آیا اور بادشاہ کا اس کو پیغام پہنچایا صحابہ کو، تو اس وقت صحابہ میں سے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، بادشاہ تو عیسائی ہے، بادشاہ تو عیسائی ہے، اور ہمارے بہت سے عقائد ایسے ہیں جو عیسائیت میں نہیں ہیں، وہ عقائد جیسے عیسائیت میں عقائد ہیں جو انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، تعریفات کر لی ہیں، تو ہمارے تو ان سے عقائد جو ہیں وہ میل نہیں کھاتے، تو اب ہم کیا کریں، کیا بات کریں اس سے؟ تو صحابہ نے فوراً مشورہ کیا آپس میں اور یہ طے کیا کہ ہم دربار میں وہی بات کریں گے جو ہمیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، جو ہمارے عقائد میں ہے، جو اسلام کے عقائد میں ہے، ہم ان سے وہی بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی بات ان سے نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، مشورہ کر لیا مسلمانوں نے کہ ہم وہی بات کریں گے جو حق اور سچ ہے، ہم کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ بات کرے کون، کون بات کرے بادشاہ سے؟ تو اس میں سب نے بالاتفاق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بطور متکلم ان کا انتخاب کیا کہ جی آپ ان سے بات کریں، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بنو ہاشم میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا بہت زیادہ وقت گزرا جب یہ شروع میں اسلام لائے، تو اس پر سب نے متفق ہو کر کہا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں نجاشی بادشاہ سے کلام کریں گے۔ بہرحال جب یہ پہنچے ہیں دربار کے اندر، تو انہوں نے وہاں کا پروٹوکول یہ تھا کہ جب لوگ نجاشی کے دربار میں آتے تھے نا، تو نجاشی کو سجدہ کیا کرتے تھے پہلے، کہ وہاں کا روایت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آتے ہی دربار میں السلام علیکم کہا، بس کوئی سجدہ نہیں کیا، کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں کی۔ اس بات پر جو ہے وہ نجاشی کو غصہ آیا، نجاشی نے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے پھر ان کو نجاشی کو کہا کہ ہم یہ جو سلام ہے نا، یہ ہمارے دین میں ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں اسی طریقے سے، اور جنت میں بھی جب مسلمان ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو ہمارا تو یہ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں جب بھی کسی سے ملتے ہیں، کسی بڑے سے ملے، کسی چھوٹے سے ملے، کسی حکمران سے ملے، ہم سلام کرتے ہیں، تو اور ہم سجدہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے اس طرح سے ان کو جواب دیا، اور سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے بعد نجاشی نے ان سے پوچھا حضرت جعفر سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تم نے کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کیا کہ، اور ایک بہت ہی شاندار قسم کی تقریر کی جس کے میں کچھ مندرجات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ یا ایوہ الملک، اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی برائیوں میں ہم لوگ مبتلا تھے، قرابتوں کو قطع کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں جو زبردست ہوتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کمزور کو کھا جائے، اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب نسب، صدق، امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیں، سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ جان لیں کہ جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کا بھی دریغ نہ کریں۔
تو یہ پوری تقریر، اس کے علاوہ بھی چند الفاظ ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایسی پر اثر قسم کی شاندار تقریر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں کی کہ نجاشی پر اس تقریر کا ایک ایسا اثر ہوا کہ نجاشی دم بخود رہ گیا کہ یہ بات جو ہے وہ کس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے مسلمانوں کی، مسلمان کس حالت میں ان کے پاس گئے ہیں اور کیا پوزیشن ہے کہ ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر اپنے موجود ہیں، اور سامنے بادشاہ ہے وہ بھی ان کے مذہب کا نہیں ہے، وہ بھی عیسائی ہے، اس کے دربار میں جا کر اس طرح کی بات کرنا یہ کتنا بڑا ایک ان کے پاس ایک ملکہ تھا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار بات کرنے کا ملکہ عطا کیا تھا، ایسا ان کے پاس ایک ایک اسکل تھی کہ ایز اے جو فورن منسٹر ہے وہ کیسے جا کر بات کر سکتا ہے کسی بھی جو ہے وہ غیر مسلم قوم کے سردار سے، سربراہ سے۔ تو یہ جو تقریر تھی انتہائی جو وہ پراسر قسم کی تقریر انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی اس سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، اور ان پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کلام لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہم اس کا اتباع کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا ہوا ہے اور قسم قسم کی ہمیں اذیتیں پہنچائی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم ان مظالم سے تنگ آ کر ہم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اور اس امید پر چھوڑا ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے، اور آپ کی ہم سائیگی کو ہم نے سب پر ترجیح دی ہے کہ ہم کہیں نہیں گئے، ہم آپ کے پاس حبشہ میں آئے ہیں۔ اور یہ بات جب نجاشی نے سنی تو نجاشی نے کہا کہ اچھا، یہ بتاؤ کیا تم کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو جو تمہارے نبی پر اتری ہو، یعنی جو ہے نبی پر جو کلام اترا ہے کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ یہ نجاشی نے سوال کیا تھا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تمہارے پیغمبر کی پر جو کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہیں اس کا کچھ حصہ یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو نجاشی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں کہ انتخاب کیا قرآن پاک کا، تو آپ حیران ہوں گے کہ کس سورت کا انتخاب کیا، انہوں نے سورہ مریم کا انتخاب کیا، اور سورہ مریم کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ پورا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کی پیدائش کے متعلق خاص طور پہ۔ تو سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار پر پڑھ کر سنایا، اور جب انہوں نے تلاوت کی تو بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے، اور جو ہے وہ نجاشی خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نجاشی بادشاہ اتنا رویا یہ تلاوت سن کر کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلاوت کو مکمل فرمایا تو نجاشی نے یہ کہا کہ بڑا ہی شاندار جملہ نجاشی نے بولا۔ نجاشی نے کہا کہ یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے، یہ ایک ہی روشن دان کے کلام ہے، یہ ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے کلام ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے جو پڑھا ہے بالکل ویسا ہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ کلام اترا تھا۔ اور انہوں نے فوراً جب یہ نجاشی نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد اس نے صاف طور پر قریش کے جو دو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، ان کو کہنے لگا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں، اور تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں ان کے حوالے کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور عبداللہ بن ابی ربیہ جو تھے وہ بادشاہ کے دربار سے جو ہے وہ مایوس باہر آ گئے، اور بڑے پریشان بھی ہوئے، بڑے شرمندہ بھی ہوئے کہ اب کیا کریں۔ اب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ آسانی سے ہار مان لیتے، ان کے اندر بھی بولنے کا، ایک فصاحت کا، ایک بلاغت کا ملکہ تھا۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ سے باہر جب آئے نا نجاشی کے دربار سے، یہ ساری بات ہو گئی اور نجاشی نے انکار کر دیا کہ میں ان کو حوالے نہیں کروں گا، تو وہ باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ان سے عبداللہ بن ابی ربیہ سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا پوائنٹ ہے، میرے پاس ایک ایسی بات ہے، ایسی چال ہے کہ جو میں صبح کل دربار میں چلوں گا نا تو نجاشی ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ ایک خطرناک ترین انہوں نے حربہ اور پلان کیا اسی وقت، اور اس پر نا عبداللہ بن ابی ربیہ کیونکہ جانتا تھا عمر بن العاص ایک بڑے ہی قابل ذکر قسم کی فصاحت اور بلاغت رکھتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ ہم بہرحال جو کچھ بھی ہیں ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نہ کرو کچھ بھی ایسا، اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہو گئے ہیں یہ، لیکن یہ ہے کہ تمہیں قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی برا نہ کریں۔ یعنی کہ وہ بھی اس بات پر آ گیا کہ کوئی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ انہوں نے حربے کا سوچا ہوا ہے۔ بہرحال عمر بن العاص نے ان کی نہیں سنی، اور اگلے دن انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ نجاشی کے دربار میں گئے، اور نجاشی سے اس بار انہوں نے یہ کہا کہ نجاشی
آپ نے کیا ان سے پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے نجاشی سے کی کہ کیا آپ جانتے ہو نجاشی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی شان میں بڑی بڑی سخت باتیں کہتے ہیں؟ نجاشی نے کہا اچھا. نجاشی نے پھر دوبارہ آدمی بھیجا، بلا کے لاؤ ان لوگوں کو دوبارہ. نجاشی کا وفد جب پہنچا ان صحابہ کے پاس تو صحابہ کو بہت تشویش ہو گئی اس بات پر کہ اب کیا کریں. تو سب نے متفقہ ہو کر یہ بیان دیا کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے. جو کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور ذرہ برابر بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں نے پلان کیا اس کو کہ ہم جو ہے وہ بالکل سچ سچ بات کریں گے. بہرحال جب مسلمانوں کا وفد پہنچا دوبارہ نجاشی کے دربار میں تو نجاشی نے فوراً مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر دوبارہ بات کی اور فرمایا کہ اے بادشاہ، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے خاص روح تھے اور اللہ کا خاص کلیمہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے نا قرآن پاک میں روح اللہ بھی کہا گیا ہے اور کلیمت اللہ بھی کہا گیا ہے. روح اللہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے براہ راست ان کے اندر روح ڈالی تھی. مریم علیہ السلام کے رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ روح کو ڈالا تھا، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اور کلیمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ روح اللہ ہے اور کلیمت اللہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو یہی بات جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کے پیارے رسول ہیں. جب یہ بات انہوں نے کی تو نجاشی نے زمین کی طرف جھکا اور زمین کی طرف جھکنے کے زمین پر جھک کر اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ایک تنکا، اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں. یہ نجاشی نے جو ہے وہ بات کی. آپ حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے یہ بات کی نجاشی نے تو اس کے جو درباری بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں جو پادری بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ پادری جو تھے وہ ناک منہ چڑھانے لگ گئے اور آوازیں نکالنے لگ پڑے اور نجاشی سے کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ بات تم کیا کہہ رہے ہو. اور انتہائی ان کے تیور بدلنا شروع ہو گئے. تو نجاشی نے ان کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی میں تم کو ستانا پسند نہیں کرتا. یعنی کوئی مجھے تمہارے بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی دے دینا میں وہ نہیں لوں گا، تمہیں ستانے والوں کو میں ٹھیک کر دوں گا. اور حکم دیا قریش کو، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جو یہ تحفے تحائف لے کر آئے تھے نا قریش والے، سب ان کے منہ پر مار دو، ان کو یہاں سے فارغ کر دو، ان کو یہاں سے نکال دو. اور سارے ہدیے ان کے تحفے جو تھے اس قریشی جو لے کر آئے تھے دونوں لوگ، ان کو واپس کیے اور ان کو جو ہے یہاں سے کہنے لگا. نجاشی نے اس کے اوپر یہ کہا کہ مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر کسی رشوت کے مجھے دی ہے، ان تحفوں تحائفوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا. اور دربار کو ختم کر دیا اس نے اور مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں پر آرام سے رہو، خوش رہو. اور قریش کو انہوں نے ذلت اور خواری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے باہر نکال دیا. تو یہ جو ہے معاملہ وہ نجاشی کے دربار میں پیش آیا. اچھا، جب نجاشی کے دربار میں یہ بات پیش ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نجاشی سے کہا کہ جی آپ نے ان کے سوالات سنے، پھر ہم سے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اب میں بھی ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جو قریش کے لوگ آئے ہیں نا، میں بھی ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی سوال پوچھنے کی اجازت دیں. تو نجاشی نے کہا جی آپ پوچھیں ان سے جو سوال پوچھنے ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا ان قریش کے دو لوگوں سے سب کے سامنے دربار کے اندر کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آ گئے؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہماری واپسی آپ جو کر رہے ہو مطالبہ بالکل صحیح کر رہے ہو. تو نجاشی نے عمر بن العاص سے کہا ہاں جی جواب دیں اس بات کا، کیا یہ لوگ آپ کے میں سے کسی کے غلام ہیں جو آئے ہیں یہاں پہ؟ تو عمر بن العاص نے کہا کہ بل احرار کرام، یہ غلام نہیں ہے بلکہ آزاد اور شریف لوگ ہیں. تو پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں دوسرا سوال ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کسی کا خون کر کے یہاں پر آئے ہیں؟ کیا ہم کسی کا ناحق خون کر کے ناحق قتل کر کے یہاں پر بھاگ کر آ گئے ہیں جو آپ ہم کو جو ہے ان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہو؟ تو نجاشی نے عمر بن العاص سے کہا کہ اس کا جواب دو. تو انہوں نے کہا کہ لا قطرۃ من دم، خون کا ایک قطرہ بھی انہوں نے نہیں بہایا. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں اب تیسرا سوال بھی ان سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کا کوئی مال لے کر بھاگا ہے جو آپ مال کا مطالبہ لے کر ہمارے پاس آ گئے ہو؟ تو نجاشی نے پھر عمر بن العاص سے کہا کہ ہاں بھی بتاؤ، اس سوال کا جواب دو، اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن بن جاؤں گا اور اس کا تاوان میں ادا کروں گا، بتاؤ.
تو عمر بن العاص نے کہا کہ ولا قراتا، یہ لوگ تو کسی کا ایک قرات یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں ہے۔ تو نجاشی نے پھر قریش سے مخاطب ہو کر کہا تو پھر آخر مطالبہ تم کیا لے کر آئے ہو، کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو عمر بن العاص نے وہی بات کی کہ ہم اور یہ ایک دین پر تھے، انہوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کا مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ تو نجاشی نے صحابہ سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ جس دین کو تم نے چھوڑا ہے اور جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے وہ کیا دین ہے؟ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک پراسر جو ہے وہ پوری بات ان سے کی، اور جس کے بعد سن کر نجاشی نے قریش کو کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہو یہاں سے، ہم ان کو ہرگز ہرگز آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ واقعہ تھا اس کا، ہجرت حبشہ ثانیہ کا، اور اس سے ہمیں بہت سارے سبق بھی حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری اس میں دروس بھی ہیں ہمارے لیے، بہت ساری اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ اور اس میں ایک مزید بات یہ ہے کہ یہ جو عمر بن العاص تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور حبشہ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک واقعہ یہ بھی ان کا اسلام قبول کا واقعہ آتا ہے، قبول اسلام کا، کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر اسلام قبول کر لیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جو کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی شاندار قسم کی تقریر تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کی۔ ہمیں اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی حق اور سچ بات کرنی چاہیے۔ کوئی حکمران بیٹھا ہو، کوئی بڑا بیٹھا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، ہم ہمیشہ دین پر رہتے ہوئے حق اور سچ بات کریں، کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی جھوٹ کبھی نہ ہو، کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ ہمیشہ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں اور بہت سے اسباق ہیں، ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اپنے اصحاب پر انتہائی شفقت تھی، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جو میرے صحابہ ہے وہ تکلیف میں ہے شدید قسم کی، تو آپ نے جو ہے فوراً ان کو جو ہے یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، تاکہ مسلمان جو ہے ایک پرامن سرزمین کی طرف منتقل ہو جائے جہاں پر کوئی ظلم نہ ہو، اور وہاں پر مسلمان جو ہے وہ جو میرے اصحاب ہے وہ عافیت کے ساتھ اور انتہائی جو ہے وہ سکون کے ساتھ وہاں پر کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے زندگی گزار سکیں، تاکہ جو وہاں پہ سیکھنا سکھانا بھی ہو سکے، اور ایک مسلمانوں کے لیے ایک بیرون ملک میں ایک مرکز بھی قائم ہو جائے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی پلاننگ تھی کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ مرکز کا قائم ہو جائے، جس سے وہاں پر بھی اسلامی دعوت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے، اور مسلمان وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ منصوبہ سازی کر سکے اور مزید جو ہے وہ ایک محفوظ قسم کا مرکز بنا سکیں۔ تو ایک تو اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں ہجرت حبشہ کے حوالے سے، اور اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہجرت حبشہ میں ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے وہ عظیم المرتبت صحابہ کو دیا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے اندر ظلم جو اٹھا رہے تھے سارے اٹھا رہے تھے، عظیم المرتبت جو بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے، میں نے آپ کے سامنے دو چار سبق پہلے رکھا تھا کہ جو تو ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، ان پر تو بے تحاشا ظلم ہوتا تھا، بے تحاشا ہر بندہ ان پر ظلم کرتا تھا، اور جو ایسے لوگ تھے جن کا وہاں اثر و رسوخ تھا، جو وہاں بڑے قبیلوں کے لوگ تھے، اپنے اپنے بڑے قبائل کے بڑے بڑے سردار اس طرح کے اوپر کے لیول کے لوگ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے جو قبائل کے لوگ تھے ان پر مصیبتوں کے اور اذیتوں کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت حبشہ جتنی دو ہجرتیں ہوئی ہیں، اس میں جن لوگوں کا نام ہے اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، اور اسی طرح اور بہت سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اس اور پھر نبی علیہ السلام کے اپنے خاندان کے لوگ، آپ کے اپنے داماد، آپ کی اپنی بیٹی، یہ ہجرت کے اس میں تھی، سفر کے اندر تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مزاج نبوی کیا چیز ہے؟ مزاج نبوی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عام آدمی تو مشکلوں میں گھرا رہے اور جو ہے وہ کیا نام ہے جو خواص ہیں وہ آرام سے مزے سے بیٹھے رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو ہے، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خواص کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی ہے اور ان کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگ خطرات کو قبول کریں اور ان کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہے۔ تو یہ مزاج نبی ہمیں پتہ لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ اپنے کسی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں لوگ اپنے خاندان والوں کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں آگے لاتے، دوسرے کے بچوں کو اور دوسرے عوام کو اور ان کو سب کو تکلیفوں کے لیے اور ڈنڈے کھانے کے لیے اور جو ہے وہ آنسو گیس کے لیے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں۔ لیکن مزاج نبی کیا ہے کہ دین کے لیے جب کسی قسم کا ایسا موقع آئے کہ جان کی بازی لگانی پڑے، قربانی دینی پڑے، تو اپنے گھر والوں کو سب سے آگے رکھا جائے۔ تو یہ ہمیں ہجرت حبشہ کے دروس سے ایک سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے افراد کو ہجرت کے عمل میں شریک کیا،
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی دور اندیشی کے نبی علیہ السلام جو تھے وہ، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ کی حبشہ اور دیگر جو ممالک تھے ان پر بھی بڑی گہری نظر تھی کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں. جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حبشہ کے ساتھ تو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ مناسبت بھی تھی کہ نبی علیہ السلام کی جو ایک دائی تھی ام ایمن، وہ حبشہ کی رہنے والی تھی. جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو ترکے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باندی تھی ان کی، ان کا نام تھا برکا ام ایمن. تو ام ایمن جو تھی نبی علیہ السلام کے ترکے میں نبی علیہ السلام کو ملی تھی. اور یہ وہ ام ایمن ہے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا ہوا مقام پر. تو یہ تین لوگ تھے، ایک نبی علیہ السلام تھے، ایک آپ کی والدہ تھی، اور ایک یہ باندی تھی ام ایمن جو کہ اس سفر میں تھی. اور پھر یہی آپ کو لے کر جو ہے وہ مکہ آئی تھی اور آپ کے دادا کے حوالے کیا تھا. تو یہ ام ایمن جو تھی یہ حبشہ کی رہنے والی تھی. اور کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ حبشہ کئی دفعہ یہ کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے لیے حبشہ میں جو کھانا کھایا جاتا تھا وہ کھانا بنایا کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام ان سے پوچھا کرتے تھے ماں حاضا یہ کیا چیز تم نے بنائی ہے؟ تو یہ کہا کرتی تھی یا رسول اللہ یہ حبشہ میں ہمارے یہاں اس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام اس کو بڑا پسند فرماتے. اور تو یہ حبشہ کے ساتھ ایک مناسبت تھی. تو حبشہ کے معاملات کے اوپر آپ یقیناً ان سے تبادلہ خیال بھی کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ حبشہ کے جو حالات تھے نبی علیہ السلام جو تھے وہ اس پر خاص طور سے نبی علیہ السلام کی اس پر نظر تھی. یہ بھی ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ ارد گرد کے شہروں پر ممالک پر جو ہے وہ گہری نظر رکھتا ہے اور ہر اچھی اور بری سرزمین اور عادل اور ظالم حکمران کی پہچان رکھتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو پہچان تھی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ عادل بادشاہ ہے نجاشی، تم لوگ اس کی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس لیے آپ نے اپنے جو صحابہ کو جو ہے وہ اس عادل بادشاہ کا بتایا تھا. اور باقی اس میں مزید یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس میں کہ صحابہ نے ہجرت حبشہ کی طرف جب ہجرت کی اور نجاشی سے ساری بات کی تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے پہلے مشورہ کیا. صحابہ نے پہلے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ نجاشی کے دربار میں جا کر بات کیا کرنی ہے اور بات کون کرے گا. تو اس سے ہمیں مشورے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اور فرمایا کہ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو اس مشورے کی برکت سے کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے جو ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کریں. اور آپ نے یہ اس ہجرت حبشہ کے اس موقع پہ دیکھا بھی کہ صحابہ اکرام جب نجاشی کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک متفقہ جو ہے موقف طے کیا اور پھر جو ہے وہ ایک متفقہ شخص کو طے کیا جس نے ساری بات کو آگے رکھا. یہ نہیں نجاشی کے دربار میں کیا کہ سارے باری باری بول رہے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک کو اپنا امیر بنایا اور اس امیر نے جا کر پوری مدلل اور بڑی مضبوط قسم کی گفتگو کی جس سے نجاشی کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل جو ہے وہ نرم کر دیا. تو یہ ہمیں مختلف اسباق ہیں جو کہ اس سے ملتے ہیں ہجرت حبشہ سے. اور پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو موقع دیا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور نہایت قریب ترین آدمی تھے نبی علیہ السلام کے. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام اور یہ سارے ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو ایک ہی گھر میں زندگی انہوں نے بسر کی ہے. تو یہ بڑے کلوز یعنی کہ نبی علیہ السلام کو جانتے تھے اور نبی علیہ السلام کی جتنی دعوتی سرگرمیاں تھیں ان کو بہت زیادہ اس سے واقف تھے. اور نجاشی کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی بھی ضرورت تھی جو کہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کر سکے. اور بنو ہاشم جو تھے ان کو اس حوالے سے بڑا ایک اس میں فضیلت تھی اس اعتبار سے کہ وہ بڑی گہری اور بڑی مدلل قسم کی گفتگو کرتے تھے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بنو ہاشم میں سے تھے اور فصیح اللسان تھے، عالی نسب تھے، تو ان کا انتخاب جو تھا وہ صحابہ نے وہاں پر کیا. اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مدلل قسم کی گفتگو کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تو سیرت میں اور صورت میں دونوں میں میرے مشابہ. تو یہ نبی علیہ السلام نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یہ فرمایا تھا. اور ان میں وہ تمام صفات پائی جاتی تھی جو ایک اسلامی سفیر میں ہونی چاہیے. سفارت کاری کی ان کو اعلیٰ اقدار کا ان کا پتہ تھا. اور آج کے دور میں بھی اگر ہمیں سفارت کاری کے کوئی علم کا بارے میں مضبوط علم پتہ لگتا ہے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر ہے اور ان کا انداز بیان ہے اور ان کی فصاحت ہے، ان کا علم ہے، ان کا حسن خلق ہے، ان کا صبر ہے، ان کی بہادری ہے، ان کی دانائی ہے، ان کی سیاسی بصیرت ہے اور پرکشی قسم کی شخصیت ہے. تو یہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ جو ثانیہ تھی اس سے جو ہے حاصل دروس تھے جس میں مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو کامیابی سے سر کیا اور قریش کو جو ہے وہ ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ الحمدللہ ہمارا سبق تھا آج کا. یہ دوسری ہجرت کے بعد یہ کتنا صحیح لوگ مارے؟ یہ فتح خیبر تک یہاں رہے ہیں.
جب ہجرت مدینہ ہو گئی، اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ گئے تھے یہاں سے، یعنی حبشہ سے پھر انہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ میں کی طرف۔ تعاون ابی طالب کا جو مشہور ہوتا ہے جی وہ دوسرے ہجرت کے بعد بس اب آئے گا انشاءاللہ، اگلے سبق میں وہی آئے گا۔ آج وہ آ جاتا، میں 15 منٹ پہلے کلاس کو ختم کر دیا، ورنہ بھی اس کے بعد وہ واقعہ ہی تھا، شب ابی طالب کا واقعہ۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں ہمیں جیسے ابھی چائے وغیرہ چل رہی ہے، چلیں اس میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نجاشی حالانکہ عیسائی بادشاہ تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب انتقال ہو گیا اس کا، تو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں تھے آپ، تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اسی موقع کے اوپر زندگی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اور اس میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کا جنازہ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا ہو اس کے جنازے کو۔ لیکن اس کے علاوہ کتنے صحابہ اور کتنے موقع پہ دور دراز جنگوں میں اور غزوات میں اور سرایا میں شہید ہوئے ہیں، ایک کا بھی نبی علیہ السلام نے جو ہے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے صحابہ، وہ بھی ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ جس میں انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کبھی پڑھا ہو۔ تو اس لیے یہ ایک تو بات اس میں یہ ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ عیسائی بادشاہ تھا، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کو ان کفار کے حوالے نہیں کیا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے مسلمان تھے جو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے کفار کے حوالے کر دیا، جس میں ایک موٹی سی مثال عافیہ صدیقی کی ہے کہ ہم جو ہے وہ دختر فروش ملت ہے، کہ اپنی قوم کی بیٹی کو ہم نے جو ہے وہ چند پیسوں کی، چند ڈالروں کی، چند ٹکوں کی خاطر، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں تو یہ کوئی بات ڈھکی چھپی، یہ خود جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے کتابیں لکھی، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی کہ ہم نے فلاں کے سفیر کو حوالے کیا فلاں ملک کے، ہم نے فلاں کو حوالے کیا، فلاں شخص کو حوالے کیا، یہ پوری ان کی کتابوں میں خود برملا لکھا ہوا۔ تو یہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پیسوں کی خاطر یا تحائف، یہ لوگ بھی لے کر آئے تھے، قریش والے بھی بڑے قیمتی قیمتی تحفے لے کر آئے تھے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، ہر طریقے سے آئے تھے، ہر چال انہوں نے چلی ہے۔ اور انہوں نے دیکھیں آتے ہی جو ہے وہ چال یہ چلی کیسے، عمر بن العاص نے بات بنائی کہ یہ بے دین ہو گئے لوگ، اور ہمارے ان کے بڑوں نے، ان کے چچاؤں نے، ان کے باپ دادا نے ہمیں بھیجا ہے سفیر بنا کے آپ کے پاس کہ آپ ہمیں ان کو حوالے کر دیں ہمارے، ان کے بڑوں نے ہمیں بھیجے، ہم ان کے نمائندے ہیں ان کے بڑوں کے، کہ انہوں نے ہمیں بھیجا آپ کے پاس کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اور کیوں حوالے کر دیں کہ یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیے، نئے دین اختیار کر کے قبیلے کو قبیلے سے لڑا دیے، وہاں تو خون ریزی ہو گئی ہے ان کی وجہ سے۔ تو یہ بڑے ایسے اور بڑی زبردست چال چلی اس نے، عمر بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ یہ اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں کہ یہ وہاں پر ایک خون ریزی پھیلا کر آئے ہیں، تو یہ یہاں پر بھی آپ کے ملک میں یہ کام کریں گے، تو ہم آپ کو اس خطرے سے بیدار کر رہے ہیں کہ جو وہاں ہوا ہے کہیں یہاں نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمدردی کیسے لے رہا تھا وہ نجاشی کی، کہ وہ یہ بات بنا رہے، کیونکہ ایک سکل تھی نا ان میں بولنے کی عمر بن العاص کے اندر، تو انہوں نے یہ بات بنائی کہ یہ جس طرح ہمارے یہاں خون ریزی ہوئی ہے نجاشی، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کے ملک میں بھی یہ خون ریزی شروع نہ ہو جائے، کہ جب یہ آپ کے لوگوں میں یہ بے دینی پھیلائیں گے اور آپ کے لوگ عیسائیت چھوڑ کر بے دین ہو جائیں گے، ان کا دین اختیار کرنا شروع کریں گے، تو جو حالات وہاں پر ہیں وہی یہاں پر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو اس خون ریزی سے، ان فتنوں سے بچانے کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے والے کا۔ یہ پوری بات اس نے جب نجاشی کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اسی کے کاؤنٹر پارٹ میں جعفر تیار نے جب پوری بات رکھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا وہاں پر، کیسے کیسے وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس طرح کے کبھی قسم کے کام کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے اور زنا کاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ہمیں ان تمام چیزوں سے نکالنے والی ذات جو ہے نبی علیہ السلام کی ذات۔ پہلے انہوں نے بھی اسی طریقے سے بات رکھی کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ ہے وہ، اور اس گرے ہوئے معاشرے کو نکالنے کے لیے جو شخصیت آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے اوصاف بیان کرنا شروع کیا اس کے بعد کہ وہ کیسی شخصیت ہے، تو اس پر نجاشی جو تھا وہ ایک دم پگھل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں حضرات بڑے فصیح انداز سے ایک دوسرے پر
بات کر رہے تھے اور ایک بات کرتا تھا دوسرا اس کو کاؤنٹر کرتا تھا. تو یہ ایک سکلز ہیں، سوشل سافٹ سکلز ہیں، جو کہ ایسے موقع پہ کام آتی ہیں جب انسان کسی قسم کی سفارتکاری کی اس فیلڈ میں جاتا ہے. تو بہرحال آن لائن میں سے کسی کا سوال نہیں آیا، اور آپ میں سے کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما. یا رب کریم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما. یا رب کریم ہمیں رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان ببرکت اور فراغ عطا فرما. یا رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. یا رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز اور ضروری استعمال تک محدود فرما، اس کے ناجائز حرام اور لایانی استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ ہمیں عطا فرما. یا رب کریم ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم ہم میں سے جتنوں کے رشتہ دار، دوست، احباب، بڑے، یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے خاندان کے لوگ یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کلی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ تمام جملہ بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا رب کریم، یا رب کریم نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی مبارک اور مقبول حاضری بار بار ہم سب کو عطا فرما. یا رب کریم حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت بار بار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پے در پے عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ اپنے مقدس یا اللہ گھروں کی ہمیں بار بار زیارت نصیب فرما. یا رب کریم ہمارے تمام تینوں حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مراکز کی، دینی مراکز کی، دینی مدارس کی، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.